فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يؤلهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال کا تیسرا رکوع مکمل اور دوسرے رکوع کی آخری 3 آیات انشاءاللہ آج ہمارے زیر درس آئیں گی۔ یہ بات میں آپ حضرات کو پہلے بھی بتا چکا کہ سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر، اس کے احوال و واقعات، اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، پھر اللہ کی مدد جو خصوصی طور پر آئی اس کا خصوصاً ذکر، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے لیے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان فتح ہے کہ سورہ انفال تقریباً پوری کی پوری 10 رکوعوں پر مشتمل اسی ایک موضوع پر ہے۔ اگرچہ جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے کہ جن میں احوال اور واقعات کا معاملہ ہے، تو ان کے درمیان میں کچھ وہ آیات بھی ہیں جو عمومی نوعیت کی ہیں۔ جس طرح پچھلی مرتبہ جو ہم نے آخری 2 آیات پڑھی تھی، ان کا تعلق صرف اس ایک غزوے سے نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی ہدایت ہے کہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے مسلمانوں کو دی گئی، اور گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس قرآن حکیم کا جز بنا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے اہل ایمان جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو کبھی اپنی پیٹھ نہ پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو جو شخص بھی اس دن اپنی پیٹھ پھیر لے گا، راہ فرار اختیار کرے گا، سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا تو یہ کہ وہ لڑائی کے لیے کسی پینترے کو بدلنا چاہتا ہو، اس میں ایک وقتی پسپائی اختیار کر رہا ہو، او متحیزاً الی فئۃ، یا یہ کہ پیچھے سے اگر کوئی نئی کمک پہنچ رہی ہے تو اس تک پہنچنا چاہتا ہو، تو اس صورت میں بھی اس کو ظاہری طور پر ایک پسپائی اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں، اس کے سوا کوئی شخص بھی میدان جنگ سے اپنے رخ کو پھیر لیتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو یہ شخص وہ ہوگا کہ جو اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیہ مبارکہ اس کا اس میں تو گویا کہ آغاز کلامی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہے، اور اکثر و بیشتر وہ آیات کے جن کے شروع میں یہ الفاظ ہوتے ہیں ان میں عمومی ہدایت ہوتی ہے، اے مسلمانوں۔ اب گویا کہ تا قیام قیامت جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل ہے وہ مخاطب ہے اس حکم کا۔ اگرچہ تفسیر ابن کثیر میں ایک رائے بیان کی گئی ہے، اور یہ رائے ہمارے سلف میں بھی موجود تھی، یہاں اصل میں جو کہا گیا تو یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی غزوے میں شریک ہوں۔ گویا کہ یہ تو معاملہ پھر 2 چند ہو جائے گا کہ کوئی شخص ہے جو مسلمان بھی ہے اور اللہ کے رسول کی سرکردگی میں ایک فوجی مہم جو ہے اس میں بھی شامل ہے، کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی ہے، اس کے باوجود اگر وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو گویا کہ یہ تو اس کا جرم جو ہے ناقابل معافی ہے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، تو یہ تو گویا کہ اللہ کا مغضوب ہوگا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ گویا کہ یہ رائے سلف میں موجود ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا اطلاق جو ہے ان مسلمانوں پر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی غزوے میں شامل ہوں، جبکہ اکثریت ہمارے مفسرین کی بھی اور صحابہ کرام کا بھی اجماع اس پر ہے کہ یہاں جو حکم صادر کیا گیا اس کا تعلق صرف اس غزوے سے نہیں ہے کہ جس میں حضور شریک رہے ہوں، بلکہ یہ کہ تا قیام قیامت جب بھی لڑائی اور مٹبھیڑ ہوگی مسلمانوں اور کافروں کے مابین،
اور اس میں کوئی شخص اگر اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو وہی بات صادق آئے گی کہ جو ان الفاظ کے اندر یہاں موجود ہے۔ یہ دو آیات ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے، صرف یہ رائے کا ایک اختلاف تھا کہ جو میں نے چاہا آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ روایت بھی صاحب تفسیر ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والی ہیں۔ وہ کس اعتبار سے؟ یہاں جس ہلاکت اور بربادی کا ذکر ہو رہا ہے اس حدیث میں، اس کا تعلق انسان کی اخروی زندگی سے ہے۔ گویا کہ یہ 7 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو گیا تو وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ گویا کہ مغضوب بھی ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو عذاب بھی دیا جائے گا، جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ ہوگی۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، اور ظاہر ہے کہ یہ تو مضمون ہے جو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں شرک سے نیچے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بشرطے کہ صدق دل سے توبہ کی جائے۔ سب سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے جادو کرنا، سفلی علوم کے ذریعے کسی مسلمان کے جو ہے کہ اوپر کسی قسم کا کوئی عمل کر دینا جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تیسرے کسی ناحق کو قتل کر دینا۔ ایک تو حق کے ساتھ قتل کرنا ہے جس کی شکلیں اسلام کے اندر موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ حربی کافر جو ہوگا، جو میدان جنگ میں کافر آپ کے دو بدو آ رہا ہے، اس کا قتل بھی جائز ہے، جیسے کہ ہم نے وہ آیہ مبارکہ پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ یہ اصل میں ان کا معاملہ اس وجہ سے ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ان کو قتل کرو اے مسلمانوں، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، انہوں نے دشمنی مول لے لی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے، لہٰذا ان کا قتل واجب ہے۔ پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے جادو اور ٹونا ٹوٹکا کرنا، تیسرے کسی کو ناحق قتل کر دینا، چوتھے سود کھانا، پانچویں مال یتیم کی طرف انسان جو ہے وہ راغب ہو جائے اور اس کو جو ہے مال شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر جائے، اور چھٹا میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ دیکھیے خاص طور پر یہ حدیث میں نے آپ کو اسی لیے سنائی تھی کہ اس میں حضور نے جن 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ابدی ہلاکت پر منتج ہوں گی، ان میں میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، اور 7واں اور آخری ہے کہ معصوم اور پاک دامن عورتوں کے اوپر بہتان جڑ دینا، گویا کہ ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا جبکہ ان کی طرف سے اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہوا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ دیکھیے چند روایات تو میں آپ کو سنا چکا ہوں جس میں اللہ کے رسول کی جب مدد ہوئی تھی فرشتوں کے ذریعے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان دوسرے ایک کافر کا تعاقب کر رہا ہے، اور ابھی اس نے اپنا ہاتھ بھی بلند نہیں کیا کہ اس کافر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو گویا کہ فرشتے کا ایک ہاتھ تھا، اللہ کی طرف سے جو تائید غیبی تھی وہ انہیں حاصل تھی۔ لیکن یہ کہ بہرحال دو بدو مقابلہ بھی ہوا ہے۔ جو پہلا 3 مشرکین کی طرف سے آئے ہیں، عتبہ تھا، ان کا بھائی شیبہ تھا اور بیٹا ولید تھا، اور یہ تو اصل میں عتبہ، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو اس کو تانا جو ابو جہل نے دیا تھا کہ عتبہ اصل میں تمہارے دل میں جو نرمی پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے تو وہ اس وجہ سے کہ تمہارا اپنا بیٹا محمد کے ساتھیوں میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تمہیں اپنے سامنے جو ہے وہ اپنے دشمن کی حیثیت سے کھڑا نظر آ رہا ہے، اس لیے تمہارے اندر کوئی نرمی پیدا ہو رہی ہے۔ جبکہ معاملہ جو تھا اس کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا، اور پھر گویا کہ یہ تانے کو برداشت نہ کرتے وہ نکلا ہے، خود بھی آیا، اپنے بھائی شیبہ کو بھی لایا اور اپنے بیٹے ولید کو بھی لایا، اور اس کے بعد جب مقابلہ ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسلمانوں کی طرف سے وہ بھی نکلے، حضرت علی بھی نکلے ہیں اور حضرت عبیدہ بھی نکلے ہیں، اور پھر مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ کی تلوار پڑی ہے عتبہ پر اور عتبہ جہنم واصل ہوا۔ کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حمزہ نے قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ تو اللہ نے تمہیں وہ بہادری اور شجاعت عطا کی تھی، وہ غیرت ایمانی عطا کی تھی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل کیا، درا حال ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور نہیں پھینکی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مٹھی بھر خاک یا کنکر جب آپ نے پھینکے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ رمی کا لفظ جو ہے آپ حضرات اس سے واقف ہوں گے، کنکری مارنا، رمی جمرات، وہ جو وہاں موجود ہیں جو حضرات بھی حج کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، وہ بڑا شیطان، درمیانی شیطان وسطیٰ جو ہے اور پھر سب سے چھوٹا، ان کو کنکری ماری جاتی ہے، وہ رمی ہے۔ اور یہی کنکریوں کا ذکر جو ہے یہاں بھی موجود ہے کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات جو ہے
بالکل صحیح طور پر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے زمین سے ایک مٹھی بھر جو ہے وہ خاک اٹھائی تھی، اور اس میں کنکریاں بھی موجود تھی، اور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے حضور نے وہ کنکریاں جو ہیں وہ کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا اثر پیدا کیا؟ تمام تفاسیر جو ہے وہ اس بات کی صداقت کا جو ہے وہ گویا کہ مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کنکری یا اس کی جو گر تھی ہر کافر کے آنکھ تک پہنچا دی، اور انہیں وقتی طور پر کوئی شے سجا نہیں دے رہی تھی، گویا کہ ہر شخص جو ہے وہ آنکھوں کو ملنے لگا۔ اور یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی جو ہے اس درجے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ تو وما رمیت اذ رمیت، اے نبی جو آپ نے وہ مٹھی بھر خاک یا کنکریاں پھینکی تھیں، ولکن اللہ رما، وہ پھینکی تو بظاہر آپ نے تھی، جس طرح اگرچہ کافروں اور مشرکوں کو قتل تو مسلمانوں نے کیا، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو مٹھی پر کنکریاں ان کی طرف پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھینکی گئی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، دیکھیں ان کنکریوں کے اندر وہ اثر پیدا کر دینا کہ ہر کافر کی آنکھ تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ درا حالانکہ اہل عرب خوب اچھی طرح واقف تھے کہ یہ جو فیل والوں کا لشکر آیا تھا ابرہا کے، جس میں بہت سے ہاتھی موجود تھے، وہاں بھی آسمان سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں کہ جو ابابیل، جو جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو آئے تھے، ان کے پنجوں اور چونچوں میں تھی۔ کسی پرندے کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس کا پنجہ کتنا بڑا ہوگا، چھوٹی سی کنکری، لیکن یہ کہ وہ کنکری جس کے ساتھ بھی مس کی ہے، اگر اس نے ہاتھی کے ساتھ بھی مس کیا ہے تب بھی اس کو گلا سڑا کر رکھ دیا، یا کسی انسان کو اگر وہ لگی ہے تو وہ انسان بھی جو ہے اسی وقت جو ہے ہلاک ہو گیا اور اس کا جسم جو ہے گل سڑ گیا۔ تو ان کنکریوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے خاص تاثیر پیدا فرما دی تھی۔ یہی معاملہ ان کنکریوں کا بھی ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے پھینکی ہے، اور میں نے وہ الفاظ آپ کو سنائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سورہ قمر کا جو ہے تیسرا رکوع، اس کے آخر میں الفاظ یہ موجود ہیں سورت کے آخر میں کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، ان قریب یہ جمعیت کافروں کی جو ہے جتھا جو ہے یہاں سے چھٹ جائے گا، اور یہ یہاں سے پیٹھ دکھا کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت ہی اچھی آزمائش سے گزار دے۔ دیکھیے یہ آزمائش اہل ایمان کے لیے کس قدر خوشخبری اور نوید جاں فضا لیے ہوئے تھی کہ چند ہی ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اور خود اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان قرار دیا ہے کہ آج کا دن یوم الفرقان ہے، حق و باطل کے مابین تمیز کر دینے والا دن ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوب اچھے امتحان میں سے گزار لے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں کی تدابیر کو ختم کر دینے والا ہے، سست کر دینے والا ہے۔ یہ کفار کس قدر عزم کے ساتھ اور کیسے ارادے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، 1000 کا لشکر لے کر، اور اپنے ساتھ سینکڑوں اونٹ رکھے تھے، اور روزانہ 8 یا 10 اونٹ جو ہے ان کے ذبح ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا وہ خوب جسے آپ کہیے کہ لاؤ لشکر سمیت، اور خوب آؤ فگاں کرتے ہوئے اور خوب جشن مناتے ہوئے جو ہے ہاؤ ہو بھی ہو رہا ہے، اپنے ساتھ کچھ خواتین کو بھی لیا ہوا ہے تاکہ مردوں کی جو ہے وہ ہمت بڑھاتی رہیں۔ یہ تمام جو بھی شو اینڈ پومپ تھا ان کا، بالآخر کیا ہوا؟ اپنی طرف سے تو بڑی انہوں نے بہت چال چلی تھی، بڑی تدبیر اختیار کی تھی۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی تدابیر کو ختم کر دینے والا ہے، سست کر دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ سنا دیا۔ یہاں خطاب اہل مشرکین سے ہے، کافروں سے ہے، اس لیے کہ بارہا مکی صورتوں کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت عجلت اختیار کر رہے ہیں، بہت جلد بازی اختیار کر رہے ہیں، آپ سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عذاب کا پہلا کوڑا ہے کہ جو تمہارے اوپر برسا ہے، اس لیے کہ پہلی قوموں کو تو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی، طوفان نوح بھی آیا، یا یہ کہ پوری کی پوری قوم دھسا دی گئی، خسف بھی ہوا، اور بھی بہت سی شکلیں ہوئیں۔ لیکن یہ کہ اس قوم کے لیے، اہل عرب کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو اس شکل میں آیا کہ یہ پہلا کوڑا ان پر برسا اس غزوہ بدر کی شکل میں، جس میں ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی اور جو ان کے رؤساء تھے، جو بہت اوپر کے نمایاں لوگ تھے، تمام کے تمام جو ہے جہنم واصل ہو گئے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، اور یہاں ظاہر ہے کہ مراد یہ فتح نہیں ہے،
اگرچہ ان لوگوں کا جو ہے نضر ابن حارث کا اور ابو جہل کے 2 اقوال میں نے آپ کو سنائے بھی تھے کہ جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا ہے تو دونوں بیت اللہ میں گئے ہیں، بیت اللہ کے پردے پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور یہ دعا سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نضر ابن حارث نے کہا اللہم انصر خیر الحزبین، اے اللہ آج ہم دونوں گروہوں میں سے جو بہتر گروہ ہے اسے تو فتح عطا فرما، اس کے ساتھ تائید و نصرت کا معاملہ فرما۔ اور عمرو ابن حشام ابو جہل کے یہ الفاظ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اللہم من اقطع الرحم فاہنہ الغدا، اے اللہ جس شخص نے ہمارے رحمی رشتوں کو کاٹ دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، باپ ایمان لا چکا ہے تو بیٹا کافروں میں شامل ہے، ایک بھائی ایمان لے آیا تو دوسرا کافروں میں شامل ہے۔ تو یہ جو شیرازہ منتشر کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا حضور کا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتوں کو کاٹ دیا تو کل کے دن جو ہے اس کو رسوا کر دیجیے، گویا کہ فتح ہماری مقدر ہونی چاہیے۔ تو یہ فیصلہ تم چاہتے تھے نا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، جو فیصلہ تم چاہتے تھے وہ فیصلہ تو آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ اب یہ میدان کارزار ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تائید اور نصرت فرمائی ہے اس گروہ کی کہ جو اہل ایمان اور اہل تقوی پر مشتمل تھا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، لیکن اگر تم نے پھر اعادہ کیا اور پھر تم اسی طرح جو ہے بالکل لشکر بنا کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے تو پھر ہماری طرف سے بھی اقدام ہوگا، گویا کہ پھر ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری کوئی جتھا تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ جہاں تک کثرت کا معاملہ ہے، ایک ہی سال کے بعد غزوہ احد ہوا، کفار کی طرف سے 3000 کا لشکر، مسلمان یہاں سے مدینہ سے جب نکلے ہیں، اور میدان احد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کتنا باہر ہے مدینہ سے، میرا خیال ہے چند کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ جو حضرات بھی زیارات کی شوق میں وہاں جاتے ہیں، مدینہ بھی پہنچتے ہیں، بہت سے زیارات کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس کو دیکھتے بھی ہیں، تو میدان احد بہت بالکل قریب پہ۔ تو حضور نکلے ہیں جب مدینہ سے تو 1000 کی تعداد تھی، مدینہ بہت چھوٹی سی بستی، ان میں سے 300 سے زائد افراد وہ تھے کہ جو عبداللہ ابن ابی لے کر جو ہے واپس پلٹ آیا، گویا کہ 700 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ، یہ ایک 4 گنا سے بھی زائد کی نسبت ہو گئی، جبکہ غزوہ بدر کے موقع پر 1 اور 3 کی نسبت تھی کہ 313 یا 317 بمقابلہ 1000 کے۔ اور اب غزوہ احد کے موقع پر جو یہ آئے تھے تو اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، اور گویا کہ اس کے اندر جو جوش اور جو ولولہ شامل ہوگا کہ خون کا بدلہ خون، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور جس طرح ان کا مرال بلند ہوگا کہ کہاں 1000 اور 1 سال کے بعد 3000 کی تعداد میں، اور اسی نسبت سے جو ہے ان کے پاس سامان حرب جو ہے وہ جنگ اور اسلحہ کہ تمام چیزیں جو ان کے پاس موجود تھی، تو فرمایا گیا کہ خواہ کتنی ہی کثیر تعداد کیوں نہ ہو، اگر تمہاری طرف سے دوبارہ اقدام ہوگا تو ہم پھر مدد کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر سورہ آل عمران کے اندر بڑے تفصیلی واقعات جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تبصرہ غزوہ احد کے بارے میں موجود ہے، وہ جو آپ حضرات جو ہے سلسلہ وار درس میں وہاں سے گزر چکے ہیں۔ وہ تو اصل میں مسلمانوں سے ایک خطا ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے 50 کا دستہ جو مقرر کیا تھا ایک درے کی حفاظت کے لیے کہ کہیں کفار پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے، تو وہاں جو خطا ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی، اور بعض روایات میں 50 میں سے 35 وہ تھے جو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امیر تھے اس موقع پر حضور نے مقرر فرمایا تھا، ان کی سرتابی کی، ان کی نافرمانی کی اور وہاں سے پلٹ آئے، تو جس کے نتیجے میں پھر وہ کہ جو فتح ہو چکی تھی، قرآن خود کہتا ہے استحسونہم بامری، غزوہ احد کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مسلمانوں تمہیں فتح کر دے دی تھی کہ جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر کیا تھا، اور تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ لیکن اب یہ جب عقب سے حملہ ہوا ہے، خالد ابن ولید جو اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے حملہ آور ہو گیا تو پانسا پلٹ گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تائید فرمائی تھی، نصرت کی تھی، لیکن مسلمانوں میں سے یہ 35 تھے کہ جن کی غلطی کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑا، اور وہ فتح جو ہے پھر شکست میں بھی تبدیل ہوئی۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے جو یہاں موجود ہے کہ خواہ ان کی کتنی ہی تعداد کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تائید اور نصرت فرمائے گا مسلمانوں کی، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے اطاعت کا لفظ ہے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کے لیے، اور ایک اور مقام میں جہاں فرمایا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وہاں گویا کہ معاملہ اور زیادہ گاڑھا ہو گیا، اس لیے کہ اس دنیا میں اصل امتحان رسول کی اطاعت ہے. اللہ کا حکم آج بھی آپ کو معلوم ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کے بارے میں کہتے ہیں بالکل سچ ہے، جو کچھ ہے بالکل اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک اتباع سنت کا معاملہ ہے، جہاں تک اطاعت رسول کا معاملہ ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تو حضور کے دور ہی کے لیے تھا معاذ اللہ، جبکہ قرآن حکیم کی آیات جو ہے اس کے اوپر گواہ ہیں کہ جہاں اللہ کی اطاعت وہاں اللہ کے رسول کی اطاعت. آج کہنے والے یہ بھی موجود ہیں کہ آج سے 1400 برس پہلے کا دین جو ہے اس کے بارے میں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہی تمام کے تمام ضابطے اور وہی قواعد جو آج کے دور میں نافذ کرتے ہیں، جبکہ صرف قرآن ہے ہمارے سامنے اور اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کا اس اعتبار سے انکار کر رہے ہیں، کہنے کو تو مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے. اسی طرح بھی پچھلے ہفتے میں کراچی گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک جگہ میری تقریر تھی، تو ایک صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی اور ببانگ دوہر وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اصل حجت قرآن حکیم ہے، باقی قرآن کے علاوہ ہم کسی ایسی شے کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو منسوب ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہنے کہ وہ صحابی مسلمان تھے اور نماز انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ادا کی تھی. میں نے بعد میں کہا بھی کہ جو نماز آپ نے ادا کی ہے تو اس کی یہ صورت جو ہے آپ کو قرآن میں کہیں نظر آ رہی ہے؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس اعتبار سے جسے ریشنلسٹ ذہنیت کہتے ہیں، وہ اس بات کا تو انکار کر نہیں سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، یہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، لیکن اس کے اوپر ایڈیشنل جو اللہ کے رسول کی سنت اور احادیث کے ذریعے دین ہم پر وضاحت کرتا ہے، ان کی تبیین ہو رہی ہے، اس کی توضیح ہو رہی ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان تم پر لازم ہے اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور دیکھو اس سے روگردانی اختیار نہ کرنا. وانتم تسمعون، درا حال ہے کہ تم سن رہے ہو. یہاں کس شے کی طرف مراد ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں کوئی بات بتا رہے ہیں اور تمہارے کان ان کو سن رہے ہیں، اس کے باوجود اگر تم اس کی فرما برداری اختیار کرنے کو تیار نہیں تو تمہارا ایمان ہی معتبر نہیں ہے. یہاں ایک فرق واقع ہو جاتا ہے صادق الایمان لوگوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، اور ان لوگوں میں کہ جو کہنے کو مسلمان تھے لیکن حقیقتاً منافق تھے. اپنے کانوں سے سن تو وہ بھی رہے تھے، حضور کا حکم بھی پہنچ رہا تھا، اللہ کی شریعت کے احکامات بھی پہنچ رہے تھے، لیکن دل کی اس کی اطاعت کرنے کے لیے راغب نہیں تھا. لہذا اطاعت تھی بھی تمہارے باندھے کی اطاعت تھی، مجبوری کی اطاعت تھی. جہاں تک محبت کی سرشاری کا جذبہ ہونا چاہیے ان میں موجود نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً تمام مخلوقات میں سے سب سے نچلے درجے کی مخلوق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو سمن، جو بہرے ہیں، بکمن، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، اور عقل سے کام لینے والے نہیں. یہی مضمون ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں گزر چکا ہے، جہاں فرمایا گیا تھا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کو ہم نے دل تو دیے ہیں لیکن سوچنے سے آ رہی ہے، ان کو ہم نے کان دیے ہیں لیکن سننے سے آ رہی ہیں، آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھنے سے آ رہی. ان تمام اعضاء سے صرف وہی کام لے رہے ہیں جو کہ حیوان کام لیتا ہے. کانوں سے کسی حق بات کو سن کر اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا تمہارے لیے اصل امتحان تو وہ ہے. اس امتحان میں تم فیل ہو گئے، اور یہی معاملہ منافقین کا بھی تھا. ابھی غزوہ احد کا میں نے ذکر کیا تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کثیر تعداد میں جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہی عبداللہ ابن ابی تھا کہ جس کے بارے میں تقریباً طے کیا جا چکا تھا اور سونے کا ایک تاج زرعی اس کے لیے بنا لیا گیا تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہوگا. لیکن حضور جو ہے جسے آپ کہیے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو گئے، اس کے تمام عزائم جو ہے وہ خاک میں مل کر رہ گئے. نتیجتاً اس کے اندر حضور کے خلاف جو ہے ایک نفرت پیدا بھی ہو گئی کہ اس کی وجہ سے جو ہے میری وہ بنی بنائی جسے بادشاہت کہنا چاہیے وہ میرے ہاتھوں سے جاتی رہی. اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے سادہ لو مسلمانوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا جو ایمان تو لائے تھے حضور پر. اب 313 جو تھے، جب 1000 کی تعداد میں حضور نکلے غزوہ احد کے موقع پر، تو ان میں سے 300 گویا کہ 1/3 ایک تہائی تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جو عبداللہ ابن ابی کے جسے آپ کہیے کہ دست و بازو تھے، اس نے اپنے گرد اکٹھے کر لیے تھے. یہ کون تھے؟ منافقین تھے. تو صرف 1 سال کے عرصے میں، 1.5 سال کے عرصے میں بھی اتنی کثیر تعداد اس مدینہ کی بستی میں منافقین کی موجود تھی. لہذا یہاں بھی گویا کہ کہہ دیا گیا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا غزوہ بدر ہی کے متصلاً بعد نازل ہوئی ہے. لہذا یہاں بھی فرما دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق وہ لوگ ہیں
کہ جو اگرچہ کان بھی رکھتے ہیں، جو اگرچہ زبان بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ حق بات کو سن کر اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں اور حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں۔ زبان اصل میں آلہ ہے کسی بات کو پہنچانے کے لیے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی منکر کو دیکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی قوت کے ذریعے اس کو روک دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو اللہ نے زبان تو دی ہے نا، اس زبان کو حق کی اشاعت کے لیے استعمال کرے۔ اگر کوئی منکر دیکھ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اپنی زبان کو اس کو اعلیٰ کار بنائے۔ اگر یہ بھی نہیں کر رہا تو حضور نے فرمایا کم سے کم اپنے دل کے اندر جو ہے اس برائی کے خلاف ایک نفرت محسوس کرتا رہے، اسے پالتا رہے۔ اور اگر یہ بھی موجود نہیں ہے اور اس نے ریکنسائل کر لیا ہے گناہ کے ساتھ اور منکرات کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد تو انسان کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ تو ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً بدترین خلائق وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو بہرے اور گونگے ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کسی خیر کو پاتا تو ان کو سنا دیتا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ جو لوگ حضور کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اگر آپ خاص طور پر پس منظر میں غزوہ احد کو بھی رکھیں تو وہ 300 جو وہاں سے واپس پلٹ آئے تھے، اگر کہیں مسلمانوں کی جمعیت میں شامل رہتے تو بجائے خیر کے وہ شر ہی برآمد کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ جذبہ حقیقی، جذبہ ایمان، جذبہ جہاد اور قتال تو موجود نہیں تھا۔ وہ تو مارے باندھے کے لیے جو ہے ایک مجبوری کے تحت نکل آئے تھے کہ چونکہ مسلمان ہیں اور حضور نے فرمایا نکلنا، لہذا نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن ہلکی سی ایک بات کو آڑ بنا کر کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ کہہ دیا کہ میری بات چونکہ مانی نہیں گئی، میں نے تو مشورہ دیا تھا کہ ہمیں خندق کھودنی چاہیے اور محمد نے میری بات نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ تو وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگرچہ غزوہ احد ابھی بعد میں آنے والا ہے، لیکن یہ کہ یہاں فرما دیا گیا اصولی طور پر کہ ان لوگوں میں سے جو لوگ بھی شامل نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر ان میں کوئی خیر نظر آتا تو وہ بات ان تک پہنچا دیتا، ان کے سماعت تک پہنچ جاتی اور ان کے دلوں تک بھی اتر جاتی۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو سنا بھی دیا جائے تب بھی یہ اعراض کریں گے، وہاں سے منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، راہ فرار اختیار کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اس معاملے میں اعراض کریں گے۔ گویا کہ یہاں اصل میں ایک فرق قائم کر دیا گیا۔ ایک وہ شخص ہے جیسا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ کو میں نے سنایا تھا اسی غزوہ بدر کے موقع پر کہ انا آمنا بک وصدقناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے کسی حکم کی نافرمانی کریں، حکم عدولی کریں؟ لہٰذا آپ ہمیں حکم دیں گے تو اپنی سواریوں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنی اونٹنیوں کو دوڑاتے ہوئے برق غمات تک پہنچ جائیں گے۔ تو گویا کہ یہاں معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جو شخص صادق الایمان ہے، جو پورے جذبے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، تو اس کا معاملہ تو وہ ہے کہ وہ گویا کہ چشم ابرو کے اشارے کے لیے تیار ہے۔ اور جو شخص مارے باندھے کو کہیں ایمان لے آیا اور اس کے اندر وہ جذبہ حقیقی موجود نہیں ہے، تو خواہ آپ ان تک اس بات کو پہنچا بھی دیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اس کے باوجود جو ان کے اوپر کوئی چندہ اثر نہیں ہوگا، اور میدان جنگ میں ان کا وہی معاملہ ہوگا کہ جو گویا کہ غزوہ احد کے موقع پر ان 300 کا ہوا تھا کہ جو آئندہ سال پیش آنے والا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ اب یہاں بھی گویا کہ عمومی ہدایت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کا اگرچہ بیان ہے لیکن یہاں درمیان میں سنہرے موتی ہیں کہ جس میں میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم، جب کہ وہ تمہیں پکار رہے ہیں، لما یحییکم، وہ کس شے کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کے کہیں اندر کوئی وہ جذبہ تو موجود نہیں تھا کہ مجھے بادشاہت چاہیے، میرے پاس کیسر و کسرا کے خزانے ہونے چاہیے، معاذ اللہ۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کئی دن گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں جو ہے چولہے کی آگ روشن نہیں ہوتی تھی، صرف جو کے ستو ہیں کہ جو پانی میں گھولے ہیں اور کھجور ہے اس سے نبیذ سا بنا کر جو ہے اپنے لیے کھانا کھا لیا، صبح ہے تو وہی ہے، شام ہے تو وہی ہے، کئی دن چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ تو اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے، وہاں تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن یہاں جو فرمایا گیا لما یحییکم، ہمارے رسول تمہیں پکار رہے ہیں ایک حیات جاوداں کے لیے، جیسے کہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواہ زندگی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی پکار کس شے کی طرف ہے کہ تمہاری اصل زندگی سنور جائے، وہ زندگی کے جس کا تعلق اس دنیا میں آنکھ بند ہو جانے کے ساتھ ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو اب عالم برزخ اور عالم اخروی ہے، وہ اب پھر گویا کہ ابدی زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اہل ایمان
حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، لبیک کہو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم جبکہ وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم اس شے کی طرف کہ جو تمہیں حیات جاودہ عطا کرنے والی ہو، جس میں اصل زندگی ہے۔ کہنے کو تو زندہ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے وہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو گویا کہ چوپائے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لما یحییکم بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ جس شے کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس میں تمہاری ابدی زندگی ہے جو سنور جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین۔ یہاں اس کے دو ترجمے کیے گئے ہمارے مفسرین نے جو خاص طور پر کہا، ایک تو اس کا آیت ما سبق کے ساتھ اس اعتبار سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ ان تک اس حق بات کو پہنچا تو رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ ان تک پہنچ بھی جائے تو یہ ان کے اندر وہ جذبہ ایمان پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اپنے حرص و ہوا کے بندے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے معاملے میں کہ جیسا کہ ایک حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، گویا کہ کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو ضلالت کے رستے پر ڈال دینا، اگرچہ اس میں اصل جسے آپ کہیے انیشیٹو اس شخص کی طرف سے ہوگا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تعبیر فرماتے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، جس طرف چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک اعتبار سے آیا ہے، ما سبق کو سامنے رکھیے تو انسان اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ لوگ اپنی فطرت کے اعتبار سے اتنے مسخ ہو چکے ہیں کہ حق بات کو پہنچ جانے کے بعد، اس کو سن لینے کے بعد بھی ٹس سے مس جو ہے وہ ہونے کو تیار نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف راغب کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو موڑ دیتا ہے، جیسا کہ بڑے پیارے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ بھی موڑ دینے کے لیے۔ تصریف کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو موڑ دینا یا بار بار جو ہے اس کو لے کر آنا۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کو اللہ کی اطاعت کی جانب موڑ دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وصرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دل کو تو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، دین کے لیے دین کی طرف موڑ دے، اور ہمارے جو ہے ہمارے دلوں کو ثبات عطا فرما، صرف قلوبنا علی دینک۔ تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین، وانہ الیہ تحشرون، اور یقیناً اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ تو واقعتاً ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی تا قیام قیامت کے ایک ابدی شمع ہدایت ہے، لیکن یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر نوٹ کیجئے، جو بار بار سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ بڑا زلزلہ آیا تھا اور ان علاقوں میں آیا کہ جہاں پہلے ہی وہ لوگ موجود تھے کہ جن کے پاس سامان دنیاوی نہ ہونے کے برابر تھا، اور ان کے پاس جو کچھ بھی گھروندہ بنایا تھا انہوں نے، جو کچھ بھی تھا تمام کا تمام ملیا میٹ ہو گیا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اصل عیاشیاں تو یہاں ہمارے بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، بدماشیاں تو وہاں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد بھی موجود تھا کہ جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے تو ان علاقوں کے اوپر کہ جہاں کے لوگ بظاہر معصوم ہیں۔ یہ اگرچہ بعد میں حقائق جو سامنے آتے رہے کہ خاص طور پر بالا کوٹ کے حوالے سے بھی اور مظفر آباد کے حوالے سے بھی، ڈاکٹر عامر عزیز میرے کلاس فیلو ہیں، وہ بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی آ کر کہا تھا کہ بدترین قسم کی جسے آپ کہیے خرافات ان علاقوں کے اندر موجود تھی، اور عیاشیوں کے اڈے وہاں بن چکے تھے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں سر کی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو منع کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے ظاہری اسباب میں سے یہ بھی یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اصلاً عام طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو گیا اور ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو گئی اور ان کے اوپر کوئی عذاب آیا، اور وہ لوگ کہ جو بظاہر عیاش پرست تھے اور اپنی بدماشیوں کے اندر مبتلا تھے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا۔ تو فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس آزمائش سے اور فساد سے کہ جو صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گی کہ جو تم میں سے خاص طور پر ظلم کرنے والے ہیں، مخصوص نہیں ہوگی صرف ان لوگوں کے لیے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جسے کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اصلاً تو شرارتیں اور بدماشیاں اس طبقے کی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ لوگ وہ بھی بہت بڑے مجرم ہیں کہ جو ان کو منع کرنے کو تیار نہیں ہے، روکنے کو تیار نہیں ہے۔ سورہ اعراف کے اندر آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اصحاب سبت کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ وہاں کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس نافرمانی کے اندر شامل تھے، وہ گویا کہ یوم السبت کی حرمت کو پامال انہوں نے کیا اور بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، مچھلیاں آ گئیں، بظاہر مچھلیوں کو شکار اس دن نہیں کیا، یوم السبت کو انہوں نے گویا کہ اللہ کے ذکر سے تو خالی رکھا، مشقت کی ہے دنیا داری کے لیے، لیکن مچھلیوں کو شکار نہیں کیا۔ ایک ہیلا ان کے ہاتھ آ گیا، مچھلیوں کو اگلے دن شکار کر لیا،
لیکن یہ کہ جو لوگ اس ظلم کے اندر شامل ہوئے تھے ان کو تو بندروں کی شکل میں تبدیلی کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ ان کو روکتے۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمٍ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، وہ آیات ہم نے پڑھی تھی کہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو۔ یہ ان لوگوں سے کہا تھا کہ جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، جو ان بدکاروں کو روکنے والے تھے کہ کیوں اپنی وقت کو برباد کر رہے ہو، اپنی صلاحیت جو ہے وہ ان کے اوپر صرف کر رہے ہو، ان لوگوں نے باز نہیں آنا۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کیے ہوئے تھے ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے، اس آزمائش اور اس فساد سے کہ جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پکڑے گی کہ جو ظلم کرنے والے تھے، مخصوص صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ گویا کہ آگے یہ بین السطور یہ بات بھی ہے کہ اس کے ذیل میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے کہ جو لوگوں کو ظلم سے روکنے والے نہیں تھے، جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے نہیں تھے۔ اور اسی ضمن میں وہ آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابھی میں نے آپ کو اس کا ایک حصہ سنایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، جو شخص بھی تم میں سے کسی برائی اور منکر کو روکے اس پر لازم ہے کہ اسے طاقت سے بدل دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو استعمال کرے، اظہار بیان کرے اس کے خلاف۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے خلاف نفرت اپنے دل میں پالتا رہے، اور آرزو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو موقع عطا فرما دے تو اپنی زبان بھی استعمال کرے گا، اپنے طاقت کے ذریعے بھی روکے گا۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو وما وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، تو اس کے بعد تو ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہ جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ جسے ہم خاموش تماشائی کہتے ہیں وہ بھی مجرم شمار ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ یہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے واضح کی ہے کہ ایک بحری جہاز ہے کہ جس کی دو منزلیں ہیں، کچھ لوگ عرشے کے اوپر ہیں اور کچھ لوگ، ظاہر ہے کہ بحری جہاز کا کافی جو ہے ایک حصہ بڑا جو ہے سمندر کے اندر ہوتا ہے، لہذا کچھ لوگ ہیں کہ جو عرشے سے نیچے ہیں، جو گویا کہ جو واٹر لیول ہے اس سے نیچے ہیں۔ اب ان لوگوں کو پانی لانے کے لیے جو ہے اوپر تک سفر کرنا پڑتا تھا، اوپر چڑھتے تھے، سیڑھیاں چڑھتے تھے، بڑی دقت سے بالٹیاں بھر کر پانی لاتے تھے اپنے استعمال کے لیے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا، حضور کی چونکہ تمثیل ہے تو بڑی بلیغ تمثیل ہے، اس کو نوٹ کیجئے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر اسی جہاز کے پیندے میں جہاں ہمیں نشست ملی ہوئی ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں ہم فروکش ہیں، وہی کو سوراخ کر کے اپنے لیے پانی حاصل کر لیں تو ہمارے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی۔ اب وہ سوراخ کرنے کے ارادے سے جیسے ہی انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو اوپر عرشے والے جو بظاہر مطمئن ہیں، انہیں پانی کے حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، کوئی مشقت نہیں ہے، اگر وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو انجام صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو نیچے رہنے والے ہیں صرف وہی برباد ہوں گے، وہی غرق ہوں گے، بلکہ عرشے کے اوپر جو لوگ بڑے شادہ و فرح ہیں، بڑے مطمئن ہیں، وہ بھی غرق ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے اصل میں نہی عن المنکر کا، کہ اگر نہیں روکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کسی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو وہ صرف انہی لوگوں کے لیے خاص نہیں ہوتی کہ جو ظالم ہیں، جو بدکار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، بلکہ اس کی پکڑ میں، اس کی لپٹ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو بظاہر خاموش تماشائی ہے اور ان کے لیے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں بھی گویا کہ اس حوالے سے ایک طرف اشارہ مل رہا ہے اس بات کا کہ جو لوگ اس فریضے سے غافل ہیں، ہمارے ہاں بھی عام طور پر دو روئیں چلتی ہیں، ایک امر بالمعروف ہے، واعظ ہے، تبلیغ ہے، نشر و اشاعت ہے، نیکی کی بات ہے، تذکیر ہے، لوگوں کو جو ہے بہت ہی نصیحت کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اسی کے پیرلل جو ہونا چاہیے، امر بالمعروف اگر ہے تو نہی عن المنکر بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ دروازہ بند ہو گیا اور صرف امر بالمعروف ہی کا معاملہ رہا تو یہ وہ شے نہیں ہے کہ جو قرآن کے ذریعے ثابت ہو۔ قرآن تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اگر کہیں اس زمین میں تمکن عطا فرما دیتا ہے تو نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام پر کار بند ہو جاتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا، نیکیوں کا، اس میں دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت سب آ گئی، اس کا حکم دیتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ساتھ ہی پیرلل کیا ہوگا کہ منکرات کا سد باب کرنے والے ہیں، فحش اور بے حیائی کے کاموں کو روکنے والے ہیں، اور اس میں اسی تمام درجوں میں روکنا آ جائے گا، طاقت کے ذریعے بھی ہے، زبان کے ذریعے بھی ہے، یا کم سے کم یہ کہ دل کے اندر اس کے خلاف ایک نفرت موجود ہو۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جان لو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب کہ تم بہت تعداد میں قلیل تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اندر تم مغلوب تھے،
مستضعف اسے کہتے ہیں کہ جو کمزور ہو چکا ہو، جسے دبا لیا گیا ہو۔ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، اور تمہیں یہ اندیشہ رہتا تھا، ڈرتے رہتے ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین ٹھکانہ عطا فرما دیا، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید اور مدد کی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نصرت سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک اور طیبات جو ہے اس سے رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندہ۔ اب یہاں اصل میں ان مہاجرین کے لیے خاص طور پر اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا گیا۔ اس غزوہ بدر کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا 85 کی تعداد مہاجرین کی تھی، اور 313 میں سے جو باقی تھے وہ انصار مدینہ میں سے تھے۔ یہ جب آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ اپنا گھر بار، اپنی مال و دولت، کسی کا کاروبار ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کی تجارت ہے، ہر شے گویا کہ دفن کر کے آ گیا مکہ میں، بظاہر خالی ہاتھ ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اس پر بھروسہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان۔ تو فرمایا کہ تمہیں تو زمین میں دبا دیا گیا تھا، کیسے کیسا ظلم اور تشدد مسلمانوں پر نہیں ہوا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ حضرت یاسر کی شہادت جس طرح ہوئی کہ 4 اونٹوں کے ساتھ جو ہے، ان کا ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ، دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ، تیسرے اونٹ کے ساتھ ایک بازو، چوتھے اونٹ کے ساتھ دوسرا بازو، اور چاروں کو مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا گیا، جسم مبارک کے 4 ٹکڑے ہو گئے، اور کیسا کیسا ظلم اور تشدد نہیں ہوا۔ صرف یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح دست درازی ہوئی ہے، عین صحن مکہ کی، صحن کعبہ کے اندر حضور جب سجدے کی حالت میں تھے تو ابو جہل نے کہا تھا کہ جاؤ فلاں محلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، تو ایک حدیث میں تو ہے کہ اس کا بچہ دان جو ہے، اس اونٹنی کا ذبح ہوا تھا، تو وہ بھی بڑی غلیظ سی شے ہوتی ہے، اور یا یہ کہ اوجڑی جو ہے، یہ 2 روایات ہیں کہ وہ اٹھا کر لے آ اور لا کر حضور کے کاندھوں پر ڈال دو۔ یہ معاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور اسی طرح ایک موقع پر ایک شخص نے ایک اپنی چادر لے کر جو ہے حضور کے گلے میں ڈال کر ایسے زور سے کھینچی ہے کہ آپ کی آنکھیں اوپر پڑی، آپ پر جو ہے بالکل جیسے آپ کا یہ بے ہوشی طاری ہونے کے قریب ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ۔ اذ انتم قلیل، جبکہ تم تعداد میں بھی بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبا لیے گئے تھے، ہر قسم کا ظلم اور تشدد تم پر روا رکھا گیا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا، خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ آج بھی ایسا ہے، آج 1400 برس ہو چکے، لیکن یہ کہ جو حضرات بھی کبھی ان کا تعلق رہا ہو سعودی عرب سے یا وہاں رہنے والے ہوں، جس شخص کے بارے میں انہیں کوئی اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن کے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو ایسے اچک لیا جاتا ہے کہ اس کے خاندان والے کیا کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ گیا کہاں۔ اب اس کے آگے مختلف تعویلات ہیں کہ انہیں صحرا میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ بالکل بھوکے ہو کے اور پیاس کی شدت کی تاب لاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یا ان کو کہیں صحرا کے اندر کوئی جو ہے وہ کوئی قید خانہ بنا دیا گیا، ان کے اندر پابند زنجیر کر دیتے، 100 قسم کی تعویلات ہیں۔ لیکن آج بھی ہے، لہٰذا وہاں جہاں کہیں کوئی درس قرآن ہو رہا ہو، کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، تو ان کے کارندے وہاں موجود رہتے ہیں، اپنے ساتھ منی قسم کے جو ہے ٹیپ ریکارڈز ان کے پاس ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی الفاظ اس کی زبان سے اگر نکل گئے ہماری بادشاہت کے خلاف، کہیں اللہ کے دین کی اقامت کی انہوں نے بات کر دی، لہٰذا انہیں مست رکھو اسی نماز روزے کے اندر، ذکر اذکار کے اندر۔ اور آج بھی آپ سعودی ٹی وی جو ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو بالکل وہ چیزیں کہ جن کا تعلق خالصتاً نفلی عبادات کے ساتھ ہے، اس کے اوپر تو خوب زور، لیکن جو اصل شے تھی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ